اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے، اور عالم اسلام سے میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ اب اپیل کروں گا کہ بے غیرتی اور بے شرمی کی چادر اوڑھ کر اب اگر سوئے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے کہ مسلمانوں کی انتہائی مقدس مسجد ابراہیمی پر مکمل قبضے کی اسرائیلی کوششوں میں تیزی آ گئی ہے، اور اسرائیل نے زبردست انداز میں غزہ پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ بلکہ اسرائیل نے یہ اعلان کیا ہے کہ غزہ شہر پر فیصلہ کن زمینی حملہ شروع ہو گیا ہے۔ اس حملے کے بعد خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیلی یلغار اور اسرائیلی دہشت اور اسرائیلی آتنک کے بعد غزہ شہر سے ہزاروں افراد نقل مکانی کر رہے ہیں۔ وہ مناظر اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر آ رہی ہے کہ لوگ اپنے ضروری سامان کو اور اپنے بچوں کو بڑی مصیبت سے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر وہاں غزہ کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے شہر، اپنے گاؤں کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی یلغار اور اسرائیلی بمباری تیز ہو چکی ہے۔ ناظرین، ایسی دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنی درندگی، بربرتا اور بمباری قطر کی راجدھانی دوحہ پر بھی کی۔ اب دوحہ پر جب حملہ ہوا تو جناب آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 56 اسلامی ملک ایک ہو گئے اور ان کی بڑی میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے خود اپنی تنظیم بنانے کا اعلان کیا۔ اب یہ اعلان اتنا بھاری پڑا کہ اسرائیل کے ابا حضور ٹرمپ کا بڑا بیان آیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ پلیز کوئی حرکت نہ کریں، اسرائیل ہرگز قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ جی، قیدیوں کا انجام نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہے۔ حماس نے ٹرمپ کے انتباہ پر جواب دیا۔ تو خیر، اب اسرائیل کو بچانے کے لیے ظاہر بات ہے جب بھی اسرائیل پر آفت آتی ہے، 56 اسلامی ملک ایک ساتھ ہو گئے ہیں، تو اب اسرائیل کو بچانے کے لیے، اپنا ناجائز بیٹے کو بچانے کے لیے ابا حضور امریکہ اور ٹرمپ بیچ میں آ گئے اور قطر سے کہہ رہے کہ اب دوبارہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں ہوگی۔ اور قطر پر حملے کے بعد قطر سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی امریکہ نے امید جتائی ہے کہ ہم قطر سے دوبارہ بات چیت کریں گے، اور دوبارہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ اسرائیل ہرگز قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن اسلامی ملک اللہ کے واسطے عقل پکڑے۔ ایسی ہی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان
ان کا بھی بڑا بیان اسرائیل کے خلاف آیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے بالکل کھل کر یہ کہا کہ اسرائیل کی جو سوچ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کا سپنا دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، غزہ پر مکمل، فلسطین پر مکمل قبضے کے بعد اب وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے، اور اسرائیل کا جو سپنا ہے گریٹر اسرائیل کا، وہ سب کو معلوم ہے۔ اسرائیل کی جو سوچ ہے وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ تو اسرائیل کی سوچ کو لے کر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی سوچ صرف خطے ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ یعنی ترک صدر نے، طیب اردگان نے صاف طور سے کہہ دیا کہ فی الحال جو اسرائیل کی سوچ ہے نا، وہ صرف غزہ، فلسطین اتنے علاقے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ یہ لفظ کافی اہمیت رکھتا ہے، یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ صرف اسلامی ملکوں کے لیے خطرہ ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل کی جو ابھی ناپاک گھٹیا سوچ ہے، ایک نہ ایک دن پوری دنیا کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ تو پوری دنیا کو یہ چاہیے کہ اب اسرائیل کے آتنک کو روکنے کا کام کریں، ورنہ آج اسلامی ملک ہوگی تو دھیرے دھیرے تمہاری بھی باری آئے گی۔ ناظرین، ایسی ہی بڑی خبر غزہ ہی کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں گزشتہ کل بھی بڑی زمینی فوجی کارروائی شروع کر دی ہے، اور گزشتہ کل کے حملوں میں اب تک 2 لاکھ تقریباً شہید ہو چکے ہیں، لیکن گزشتہ کل کے حملوں میں بھی تقریباً 41 افراد شہید ہوئے ہیں گزشتہ کل بھی۔ اور اسرائیل نے باقاعدہ مسلمانوں کی جو مقدس مسجد ہے، مسجد ابراہیم پر مکمل قبضے کی کوشش تیز کر دی ہے۔ بیت المقدس کو بھی بچانے کے لیے فلسطینی کافی کوششیں کر رہے ہیں، برسوں سے لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن بیت المقدس کو بچا رہے ہیں۔ لیکن اب جو مسجد ابراہیم تھی مسلمانوں کی، وہاں پر بھی اسرائیل کی کوششیں تیز ہو گئی ہے کہ اس پر مکمل قبضہ کر لیا جائے۔ آئیے آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے پی ایم بنجامن نیتن یاہو، ان کا ایک بڑا بیان آیا ہے، چنتا جنک بیان آیا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کے پاس اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اس جملے کو، خدا کرے کہ آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے۔ یعنی یہ جو موبائل ہے نا، گویا کہ ایک اسرائیل کا ہتھیار ہے، اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ خود بنجامن نیتن یاہو کہہ رہے کہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کے پاس اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ موبائل جو ہے نا، یہ کبھی بھی آپ کی زندگی کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یعنی نیتن یاہو کا یہ جملہ بہت کچھ بیان کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے تعلق سے جو اسرائیل نے جو قطر پر حملہ کیا ہے، اور اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا اسرائیل، یعنی قطر کو اور اسلامی ملکوں کو امریکہ خاموش بٹھانے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن بڑی خبر آ رہی ہے، دھماکہ خیز انکشاف امریکی میڈیا نے کیا ہے کہ دوحہ پر یعنی قطر پر حملے سے 50 منٹ پہلے امریکی صدر ٹرمپ کو خبر ہو چکی تھی۔ میری ہر بات بار بار صحیح ہوتی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے حکم کے اشارے کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں کرتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے ادھر ہی کے اشارے پر ہوتا ہے۔